ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له. لا شريك له ولا ند له ولا معين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے. اللہ تعالی جن لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اس مسجد کے لیے محنتیں کی اور اب بھی اس کی تعمیر و توسیع کے حوالے سے تک و دو میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، رب العالمین جنت میں ان لوگوں کے لیے اس گھر کی تعمیر کے بدولت جنت میں گھر تعمیر کرے. میرے محترم شیخ مولانا افضل سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اور مجھ سے قبل مولانا عبدالحمید گوندل صاحب نے اگرچہ بہت مختصر سبق لیا لیکن بڑی جامع گفتگو کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا عامر نجیب صاحب بھی، دیگر علماء، مولانا سلمان صاحب، میں سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا. ربیع الاول کا مہینہ تاریخی حوالے سے یہ بات ہمارے معاشرے میں بڑی معروف ہے، اگرچہ تاریخ میں بہت اختلاف ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں بعض کا کہنا یہ کہ 8 ربیع الاول، بعض کا کہنا 9 ربیع الاول، بعض کا کہنا 12 ربیع الاول، کہ نبی علیہ السلام کی یہ ولادت باسعادت کا دن ہے، یہ تاریخ ہے. اگرچہ تواریخ کے حوالے سے بہت اختلاف ہے،
لیکن یہ بات تمام مذاہب میں متفقہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش سے کسی کو انکار نہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، آپ کا تعلق مشہور بات ہے کہ قریش قبیلے سے ہے، اور نبی علیہ السلام ایسے دور میں آئے، ایسے وقت میں آئے کہ جس کے بارے میں رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انتہائی ضلالت اور گمراہیوں کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، ضلالت کا دور تھا۔ یعنی اس سے بڑی جہالت اور ضلالت کیا ہوگی کہ جس جگہ پر اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے حوالے سے اپنے گھر کو تعمیر کروایا، اسی اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دنیا والے غیروں کی پرستش میں لگ جائیں، بتوں کی پوجا میں لگ جائیں، یعنی اس سے بڑھ کر ضلالت اور گمراہی جہالت نہیں۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بیت اللہ میں 360 بت رکھ کے روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی صفات کو ان بتوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور کسی کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بارش برساتا ہے، کسی کو سمجھتے تھے یہ غلہ اگاتا ہے، کسی کو سمجھتے تھے کہ یہ ہوائیں چلاتا ہے، کسی کو سمجھتے یہ ہماری روزی رزق کا مالک ہے، یہ اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش میں لوگ لگے، اور تمام تر نذرانے چڑھاوے جو کہ اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے صدقہ خیرات نظر اور نیاز کرنی تھی، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی تمام تر محنتیں، کاوشیں، یہ تمام تر ان کی جد جہد جو ہے وہ غیروں میں لگی۔ حقوق اللہ میں دیکھا جائے تو اس میں بھی، اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی ان لوگوں میں کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی۔ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو زمینوں میں انہوں نے زندہ درگور کی۔ نبی علیہ السلام ایسے دور میں آئے، آپس کی لڑائیاں، اختلاف، دلوں میں کدورتیں، رنجشیں، نفرتیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، ان کی زندگی کا مقصد سب کا سب یہی تھا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسے وقت میں بھیجا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے انسانوں میں سے ہی ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی کے لیے رسول کا انتخاب کیا، پیغمبر کا انتخاب کیا، اور ہم نے اپنے نبی اور رسول کی یہ ذمہ داری لگائی، یہ ڈیوٹی لگائی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہماری آیات بینات کو تلاوت کرے، سنائے، کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کرے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے کتاب کی درس، اللہ کے کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دے، لوگوں کے تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کرے، آیات بینات کا بیان، قرآن مجید کی تعلیم اور یہ حکمت اور دانائی، یہ ساری چیزیں کیوں ضرورت پیش آئی؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کی بعثت سے قبل لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، لوگ بڑی بڑی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے، ضلالت اور گمراہی وہ اپنا مقدر بنا چکے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے قبل اللہ رب العزت نے آپ کے بچپن، آپ کی لڑکپن اور آپ کی جوانی کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا آپ بچپن اٹھا کے دیکھیں، آپ کا لڑکپن دیکھیں، آپ کی جوانی، یہاں تک کہ بڑھاپا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے معصوم بنا کے رکھا۔ کائنات کے امام کی زندگی کا ہر پہلو، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا صاف ہے، شفاف ہے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نبوت سے قبل ہی اہل مکہ نے اللہ کے پیارے حبیب کو صادق الامین کا لقب دیا تھا۔ ابھی نبی علیہ السلام کی اخلاق کے بارے میں گفتگو آپ نے سنی نا، یہ سچا ہونا، امین ہونا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ صفات ہے کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صادق الامین نہیں، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صادق الامین کہا۔ اگر کوئی سچائی سے کام لینے والا مکہ کے سرزمین پر نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی امین ہے، ہماری امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ بھی محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے دولت مند تھے، اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی نگاہ میں بڑے بڑے دانا لوگ تھے، دانشمند لوگ تھے، لیکن مکہ کی سرزمین پر اگر کسی کو کسی کی ذات پر اعتماد تھا تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ نبی علیہ السلام جو بول دیں لوگ اس پر یقین کرتے تھے، جو کہہ دیں آپ کی بات پر اعتماد اور یقین کیا جاتا تھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 40 سال آپ کی عمر جب ہوئی، نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ذکر میں ہیں، اذکار میں ہیں، عبادت میں ہیں، ریاضت میں ہیں، تقوی میں کوئی کمی نہیں، ریاضت میں کوئی کمی نہیں، زہد میں کوئی کمی نہیں، دنیا کی تمام تر خرافات سے ہٹ کر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر پہاڑوں میں ایک کنارے پر، اللہ اکبر غار میں جا کے اللہ کی عبادت میں مصروف۔ آسمان سے فرشتہ آتا اور کیا کہتا ہے؟ اقرا۔ یہ نبی علیہ السلام کی آمد، آپ کی پیدائش 40 سال قبل ہو چکی ہے۔ جو نبوت اور جو رسالت اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دے دی ہے، آج اس نبوت اور رسالت کے منصب پر رب العزت اپنے نبی کو فائز کر۔ پہلے پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، بشارتیں مل چکی ہیں، پچھلی کتابوں میں تذکرے ہو چکے ہیں، خوشخبریاں پچھلے نبیوں نے اپنی امتوں کو دے دی ہے۔ نبی کی آمد کے تذکرے پہلے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ رب العزت نے کر دیے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر رب العالمین آسمانوں سے جبریل کو بھیج کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کر رہا ہے۔ اور ابتدا دیکھیے،
میں اس موقع پر کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا ہے، کائنات کے امام کی رسالت کی ابتدا ہے، اللہ کے نبی کی پیغمبریت کی ابتدا ہے، اللہ کے وحی جو آسمانوں سے اللہ نے اپنے نبی پر وحی کو نازل کرنا تھا اس وحی کی ابتدا ہے، اللہ نے جو نبی کو شریعت دینی تھی اس شریعت کی ابتدا ہے، جو قرآن نازل کرنا ہے اس قرآن کی ابتدا ہے، اور جو سیرت کائنات کے امام علیہ السلام نے اللہ اکبر پوری دنیا میں رب العزت نے اس کو عام کرنا ہے، آج کائنات کے امام کی سیرت کی بھی ابتدا ہے۔ آسمان سے جبریل آئے اور فرمایا اقرا، نبی فرماتے ہیں ما انا بقارن، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں جبریل اقرا، اے محمد بن عبداللہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو جبریل امین اپنے سینے سے لگاتے گئے اور فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ کائنات کے امام علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آسمانوں سے قرآن کی ابتدا رب العالمین نے فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لے گئے، مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی کے وہ الفاظ وہ کلمات کہ جو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کہے، وہ بھی آپ کئی مرتبہ سن چکے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں گئے اور آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، اے میری بیوی مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کو چادر دیتی ہے، کمبل اڑاتی ہے اور فرماتی ہے، اللہ کے نبی سے پورا واقعہ سن کے کہتی ہے کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحیم۔ وہی بات جو گوندل صاحب فرما رہے تھے، اے نبی، اے محمد، اے میرے سرتاج، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم باہر والے گواہی دیں، اس میں کوئی کمال نظر نہیں آتا۔ گواہی اگر گھر سے ملے، لوگوں کے سامنے میں بڑا محترم ہوں، لوگوں کے سامنے میری بڑی عزت ہے، میں لوگوں کا احترام کرتا ہوں، بڑے خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر میرا رویہ ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں جاتا ہوں خدا کی قسم میرا اور آپ کا معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ سخت میں مزاج میں سختی آ جاتی ہے، معاملات میں اللہ اکبر سختی پیدا ہو جاتی ہے، انتہائی سخت رویہ میرا اور آپ کا میرے گھر والوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ فرماتی ہے اور فرمانے کا انداز بھی دیکھے، اللہ کی ذات کی قسمیں کھا کے کہتی ہے فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اے میرے سرتاج، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ، میرا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی وہ صفات، وہ علامات، وہ کیفیات، اللہ کے نبی کی وہ خصوصیات جو اللہ کے نبی علیہ السلام میں نبوت ملنے سے قبل بدر جائے عطن موجود تھی۔ خدا کی قسم حضرت خدیجہ نے ان تمام تر صفات کا مختصر انداز میں سمندر کو کودے میں بند کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے خصائص کو بیان کیا۔
نبی علیہ السلام میں یہ ساری خوبیاں موجود. انک لتصل الرحم، اے محمد، اے میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العالمین اس لیے ضائع نہیں فرمائے گا کہ آپ میں خوبیاں ہیں. ان خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی آپ میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کما کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ ساری خوبیاں اللہ کے نبی علیہ السلام میں بدرجہ اتم تھی، اور نبوت ملنے کے بعد نہیں بلکہ نبوت ملنے سے پہلے. یہ ساری صفات کا ذکر کرتی ہے کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات اہل مکہ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی کا اچھا انداز، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبیاں، اللہ اکبر، آپ کی بہترین علامات، آپ کے رویے، آپ کے شب و روز، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ مکہ والوں کے سامنے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل مکہ جو ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام کو صادق الامین کہنے پر مجبور. اللہ کی پیارے حبیب علیہ السلام بڑی بہترین صفات کے مالک تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام میں بڑی خوبیاں موجود تھی. اہل مکہ نے بھی اللہ کے نبی کی صفات کو جانا تھا، پرکھا تھا. پیارے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر گھر میں گئے، پریشانی کے عالم میں گئے. اللہ کے نبی پورا معاملہ حضرت خدیجہ کو بیان کرتے گئے. حضرت خدیجہ اللہ اکبر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور کہتی گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی. ورقہ بن نوفل آنکھوں سے نابینا گئے. بڑھاپے کی دہلیز پر اللہ اکبر قدم اس طرح رکھ چکے گئے کہ جسامت میں اللہ اکبر انتہائی علالت گئے، انتہائی کمزوری گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام پورا معاملہ ورقہ بن نوفل کے سامنے رکھتے گئے، وہ پچھلی کتابوں کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو آنے والے نبی ہیں، جو آنے والے رسول ہیں، کہ جن کی بشارتیں ہماری پچھلی کتابوں میں رب العالمین نے پہلے ہی دے دی ہیں، تذکرے پچھلی کتابوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ ساری خوبیاں جو میں پڑھ چکا ہوں وہ آپ میں محسوس کر رہا ہوں. یہ صفات کی علامات تو نبیوں کی ہوا کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے، قریب ہے وہ وقت کہ یہ اہل مکہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے کنبے قبیلے والے آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے. اگر میں اس وقت ہوا ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا، آپ کی صفوں میں صف اول میں نظر آؤں گا. لیکن چونکہ بوڑھے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے پیارے حبیب پر وہ موقع آیا کہ اہل مکہ نے اللہ کے نبی کو نکلنے پر مجبور کر دیا. آسمانوں سے رب العالمین نے بھی آرڈر کیا، اے میرے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ میں جا کے ہماری توحید کے علم کو بلند کیجئے، لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، لوگوں میں دین کو اللہ اکبر عام کیجئے. اس وقت ورقہ بن نوفل دنیا سے جا چکے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں گئے. آسمانوں سے رب العالمین نے دوبارہ آرڈر فرمایا کہ اے جبریل جائیے ہمارے نبی کے پاس، جا کے ہمارے نبی کو پھر ایک مرتبہ آگاہی دے. اور کس انداز سے جبریل آئے، کس انداز سے رب العالمین کا کلام پیش کیا. مختصر یہ کہ اللہ کے نبی سے آسمانوں والا پیغام حضرت جبریل جو ہے اللہ کے نبی کو دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر
वलिरब्बिका फस्बिर, आसमानों से जिब्रील अल्लाह के हुक्म पर दोबारा आए और फरमाते हैं, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, अल्लाह का हुक्म है, कुम फांजिर, उठिए लोगों को अल्लाह के अजाबों से डराइए, लोगों को अल्लाह के अजाबों से डराइए। जिस रविश पर, जिस डगर पर ये मक्का वाले चल रहे गए, अल्लाह को छोड़ चुके गए, अल्लाह की इबादत छोड़कर गैरों की परस्तिश पूजा में लगे हुए गए, बैतुल्लाह में 360 बुत रखकर अल्लाह को छोड़ दिया है, गैरों की इबादत में मसरूफ है, इनको अल्लाह के अजाबों से डराइए। अल्लाहु अकबर व रब्बका फकब्बिर, ऐ मेरे महबूब लोगों में अल्लाह की किब्रियाई और अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, अल्लाह की किब्रियाई बयान कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। आज हमारी कौम की, हमारी भी यही कैफियत है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह को भुला दिया है। जो हालत, जो कैफियत उन लोगों ने भी पिछले गुजरे हुए, अल्लाह अकबर, अपने तमाम तर बुजुर्गों की तस्वीर बनाकर बुतों की शक्ल में बैतुल्लाह के अंदर लाके रख दी थी। आज फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बुतों की पूजा की है, हमने किसी और अंदाज में अल्लाह को छोड़कर ऐरे गैरे की परस्ती शुरू कर दी। अल्लाह की इबादत में हमने अल्लाह को खास नहीं किया है, हम अल्लाह को, अल्लाह अकबर, अगर ये कहा जाए अल्लाह को भुला चुके हैं, अल्लाह को छोड़ चुके, शायद इसमें मुबालगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि लोगों को अल्लाह के अदाबों से डराइए। फरमाया कुम फांजिर, रब्बुल आलमीन फरमाता है अपने नबी से, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन। ऐ मेरे नबी, अपने अक़रबा के पास जा, अपने अक़रबा को दीन की दावत दें, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान करवाएं। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों से जाके फर्दन फर्दन भी और इज्तिमाई तौर पर भी, कभी अल्लाह के रसूल मर्दों के पास गए, कभी औरतों के पास गए, कभी अल्लाह के रसूल ने बच्चों से खिताब किया, कभी अपनों से, कभी बेगानों से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है एक एक के पास जाके अल्लाह की तौहीद की दावत देते। हमने क्या किया? जो नबी की नबूवत और रिसालत और नबी की विलादत बासआदत का मकसद था, अल्लाह अकबर, आज हमने उसको नहीं समझा, आज हमने उसको नहीं समझा। मोहतरम फरमा रहे थे ना, सीरत बयान करने से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ज्यादा हम पर जिम्मेदारी ये आती है कि सीरत बयान भी करें, और उससे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम सीरत पर अमल करें, उन अखलाक को इख्तियार करें, उन अकायद को सीने से लगाएं। नबी अलैहिस्सलाम को लोग बाअखलाक कहते थे, नबी को सादिक कहते थे, नबी को अमीन कहते थे। अहले मक्का को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात जो बुरी लगी, जिस वजह से नबी से दुश्मनी में वो आए थे, वो अल्लाह के नबी की अखलाक नहीं थे, वो अल्लाह के नबी की अमानत नहीं थी, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का, अल्लाह अकबर, नरम रवैये नहीं। इससे तो सब ही मानूस थे, लेकिन अगर अहले मक्का जो है वो दुश्मनी पे आए तो वो अल्लाह के नबी की इस दावत पर दुश्मनी पे आए है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन बातिल माबूदों की परस्तिश को छोड़कर एक अकेले अल्लाह की इबादत करो। यही सब कुछ है, एक अकेले अल्लाह से उम्मीद रखनी है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के मां से बात किसी से कुछ नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया, बनु हाशिम को जमा किया, कुरैश को जमा किया, बनु काब को जमा किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों को, इन तमाम लोगों से कहते हैं, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को, अपने नफ्सों को जहन्नम की आग से बचा लो। ये नबी के अपने हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अबू तालिब के घर तशरीफ ले गए।
پیارے محبوب علیہ السلام نے عبد المطلب کے بیٹے کتنے نبی علیہ السلام کے کتنے چچا تھے؟ پیارے محبوب علیہ السلام ابو طالب کے گھر میں جا کے فرماتے ہیں اے عبد المطلب کے بیٹو، رب العالمین نے ویسے تو مجھے پوری دنیا کے لیے اللہ اکبر نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، لیکن تمہارے لیے میں بطور خاص آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے تمہاری طرف بطور خاص بھیجا۔ ویسے ہر ایک کی طرف میں نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا، لیکن تمہارے لیے بطور خاص اللہ کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اپنے اہل خانہ کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیے، اپنے اہل خانہ کے پاس جائیے، اللہ کی توحید کی ان کو دعوت دے۔ یہ ضلالت، بربادی اور گمراہیوں کو اپنا مقدر بنا چکی ہے۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں صرف 2 کلموں کی دعوت لے، 2 کلموں، میرا اخلاق تمہارے سامنے، میرے رویے تمہارے سامنے، میرا صلہ رحمیہ کرنا تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کے اندر کوئی کمی کجی تم نے یقینی طور پر نہیں پائی ہوگی۔ پوچھا تھا نا پیغمبر علیہ السلام نے کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تو صحیح میرے ساتھ تم نے 40 سال کی مدت، 40 سال کا عرصہ، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی دہلیز پہ آپ قدم رکھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عرصے میں مجھے تم نے کیسی زندگی گزارنے والا پایا ہے۔ ہر داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ با اخلاق ہو، رویے میں اچھا ہو، معاملات میں بہتر ہو، اس کی گفتگو، اس کی زبان، اس کی ظاہری وضاقتہ، کسی کے اندر بھی کوئی کمی کجی جو ہے وہ نظر نہ آتی۔ پھر دیکھیں لوگ کیسے متاثر ہوں۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور وہ لوگوں سے کہے کہ نماز پڑھو، مسجد کے خطیب صاحب جو ہے وہ کہیں کہ نماز پڑھو، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور خطیب صاحب اپنی جگہ پر خطبہ تو دے کے چلے جائیں اور اپنے علاقے میں ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ مولوی صاحب فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ کتنے دن خطیب اور امام داعی چبائے گا؟ آج نہیں، سال اور 10 سال کے بعد یہ بات واضح ہوگی۔ خدا کی قسم ہم نے ایسے بھی لوگوں کو، خطباء کو دیکھا ہے کہ جب ان کے معاملات کھلتے ہیں تو لوگ ان کو خطابت سے اپنی مسجدوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا انداز، آپ کی سیرت غیر گواہی دے رہے ہیں، غیر گھر سے بھی گواہی، اپنوں نے بھی گواہی، غیروں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے عبد المطلب کے بیٹو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، رب العالمین نے مجھے اللہ اکبر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، میں 2 کلموں کی دعوت لے کے آیا ہوں، 2 کلموں کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے میری ذمہ داری یہ لگائی کہ میں تمہیں 2 کلموں کی دعوت دوں۔ وہ 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے گئے، میزان پر کل قیامت کے دن اللہ اکبر جو میزان جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا، نیکیوں بدیوں کو اللہ اکبر تولا جائے گا۔ کل قیامت کے دن میزان پر وہ 2 کلمے بڑے بھاری ہوں گے۔ ان 2 کلموں کے نتیجے میں اگر ان 2 کلموں کی اللہ اکبر دعوت کو تم قبول کر لو گے، کل قیامت کے دن رب العالمین جو دے گا وہ تمہیں ملے گا، لیکن دنیا میں امتیں تمہارے سامنے جھک جائیں گی اور اللہ رب العزت تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ زبان پر ہلکے ہے، میزان پر بھاری ہے، عرب و عجم کے تم ان 2 کلموں کے نتیجے میں مالک بن جاؤ گے، اور ساری امتیں، دنیا کی بڑی بڑی قوتیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے جھک جائیں گی۔ اور یہی بس نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہیں جنت میں بھی انہی دونوں کلموں کے نتیجے میں داخل کرے گا، اور اللہ ان 2 کلموں کے نتیجے میں تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ 2 کلمے ہیں، صرف 2 کلمے۔ وہ کون سے ہیں؟
نبی علیہ السلام فرماتے پہلا کلمہ وہ ہے، یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا کلمہ جس کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، پہلا کلمہ وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ نبی کی آمد کا مقصد ہے، یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے، یہ نبی کی اللہ اکبر ولادت با سعادت کا مقصد ہے۔ ہم دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے رہے، اپنی کرتے رہے، جو دل میں آئے وہ کرے، جو معاشرہ کہے وہ کرے، جو اللہ اکبر خاندان میں ہوتا ہے، جو ہوتا آیا ہے وہی کرتے رہے، اسی میں ڈٹے رہے کہ دین یہ ہے تو یہ ہے، اللہ اکبر قرآن اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین سے جو ملتا ہو اس طرف ہم نہ جائیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ نبی سے محبت کرنا، نبی کی ذات سے محبت کرنا، یہ ایمان کا اللہ اکبر یقینی طور پر جز ہے، عین ایمان ہے بلکہ، لیکن جہاں نبی کی ذات سے محبت کرنا عین ایمان ہے، وہاں نبی کے تمام فرامین سے محبت کرنا، مقصد یہ کہ جس طرح نبی نے عملی زندگی گزاری ہے اس طرح ہم شانہ بشانہ چلے، خدا کی قسم اللہ اس میں راضی ہوتا ہے۔ صرف نبی کی محبت میں آ کے ہم نعرے لگائیں، نبی کی محبت میں آ کے نبی کی ذات سے محبت کریں، نبی کی محبت میں آ کے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے فرما کریں، نبی کی محبت میں آ کے نبی کے انداز اور نبی کی گفتگو اور نبی کی چال، اللہ اکبر، ان ساری چیزوں کی ذکر کرتے ہوئے اگر عملی حوالے سے نبی کے انداز کو اختیار نہ کریں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طرح ہو گیا نا کہ ایک باپ بچے کہیں ہمیں اپنے باپ سے، اپنی والد سے، اپنی والدہ سے محبت ہے، پیار ہے، ہم بڑی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، لیکن اللہ اکبر ماں باپ اگر کوئی کام کہیں، کوئی حکم کریں کہ بیٹا یہ کام کر دو، بچے وہ کام نہ کریں تو بتاؤ کیا ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کریں گے؟ سوال ہی پر لاکھ ہم کہتے رہے ہمیں ماں باپ سے محبت ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن نبی جو کام کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ یوں کرو، جس کا حکم رب العالمین قرآن میں کرتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا نبی جس کام کا حکم کرے وہ کام کرو، اور جس کام سے منع کر دے اس کام سے رک جاؤ۔ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی میں تمہاری کامرانی ہے، فلاح ہے۔ اگر ہم اس پر پورے نہ اترے تو کبھی بھی اللہ اکبر نہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، نہ نبی ہم سے راضی ہوگا۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں، ان دونوں کلموں کی وجہ سے تمہیں اللہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، یہ دنیا کی قوتیں اور امتیں تمہارے سامنے جھک جائیں گی، یقینی رب العالمین تمہیں جہنم سے آزادی بھی عطا کر دے گا، جنت میں بھی تمہیں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا کلمہ یہ ہے کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مرکوع نہیں، اللہ اکبر، تمہاری نظریں، تمہاری نیازیں، اللہ اکبر، تمہارے طواف، عبادت کی ساری ادائیں اللہ کے لیے مخصوص کرنی پڑے گی۔ پہلی دعوت، پہلا کلمہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ کہ جس کے ذریعے تمہیں کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں ملے گی، فرمایا وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، دوسرا کلمہ یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو کلمے ہیں بس،
نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دی، پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اونچے مقام پر اللہ کے رسول گئے، گھروں میں گئے، انفرادی، نہ رات نہ دن، کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی اللہ کے دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے رسول ایک ایک کے پاس جا کے کہتے اللہ کی توحید کو مان لو۔ پھر اجتماعی دعوت اللہ کے رسول نے فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ دعوت دی ہے اللہ کے رسول نے۔ اگر ہم اس دعوت پہ آ جائیں، اس دعوت کو قبول کر لے، اللہ کے نبی کے اس پیغام کو سمجھ کر اپنا عقیدہ بناتے ہوئے عملی زندگی گزار لے، دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیں پسپا نہیں کر سکتا۔ آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا آسیہ مسیح، کہتے جی گستاخ رسول ہیں، پوری دنیا میں، پورے ملک کے اندر ہم دندناتے پھرے، اپنی املاک کو ہم نے آگ لگائی ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا اس جیسے ملعون، ملعونہ یا جو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے آئے ہیں، ان کو موقع کس نے دیا ہے؟ مواقع کس نے دیے ہیں؟ یہ ہماری کمزوریاں تھی کہ جو آج ہمیں یہ منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنی سیرتوں کا جائزہ لے، ایک دوسرے پر کفر اور بدعت کے فتوے، اس کے علاوہ آج ہماری زندگیوں میں کوئی دوسری تیسری چیز ملتی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ ہماری زندگیوں میں وہ پیار، وہ محبت جو نبی لے کر آئے ہیں، جو درس دیتے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، آج ہمارے دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیسے لوگوں میں ہم دین کا کام کر سکتے ہیں؟ کیسے ان لوگوں کی زبانوں کو ہم بند کر سکیں؟ ہم نے غصے میں آ کے جو غیر اغیار چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں، مریں، اپنی املاک کو آگ لگائیں، ایک ایک دن میں اربوں کھربوں، اور کتنا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک شہر کے اندر نقصان ہوا ہے۔ اغیار کی خواہش یہ تھی کہ تم آپس میں لڑتے مرتے رہو۔ آج ان کی نیتوں، ان کی سوچوں اور ان کی پلاننگ پہ آج ہم پورے اتر گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گستاخی پر اترے ہوئے ہیں، اسی دن اور اسی لمحے سے ہم نے یہ عزم کرنا تھا۔ آج اگر انہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، ہم اتنا ہی نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے عملی زندگی گزاریں گے۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ اکبر، فجر کی نمازوں میں ہماری وہ تعداد نظر آئے گی جو عید کے خطبوں کے اندر میدانوں میں اور مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ آج تک ہم حرام کھاتے رہے، اب ہم حرام نہیں کھائیں گے۔ ہم سودی نظام کو ہم نے اللہ اکبر ہم نے اختیار کیا ہوا تھا، آج سے ہم کسی بھی حرام چیز کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، حلال ہی کو اختیار کریں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان کافروں کی پیروں سے اگر زمین نہ نکل جاتی تو پھر بات۔ ہم تو جو وہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں حالات دیکھ لینا آپ نے۔ مسجدوں میں اور آپ اپنی اپنی کیفیات، میں اکثر وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک سامنے سے بالکل سادہ، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کسی اپنی گفتگو میں، ایک سادہ سا انسان سامنے سے آ رہا تھا، بالکل مستی میں اپنا، نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، میری نظر اس پہ پڑی، اشارہ کیا اس نے، میں سمجھ گیا یہ سلام کا مجھے اشارہ کر رہا ہے، یقینی اس نے سلام بھی کیا ہوگا، وعلیکم السلام، وہ چلا گیا، بیچارہ گزر گیا۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے تھے، میری نظر آگے کی طرف ہی تھی، وہ پیچھے سے پلٹ کے آیا اور کہتا ہے حضرت اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں آپ سے، ایک درخواست کروں۔ میں سمجھ گیا اس کی گفتگو کے انداز سے یہ کس طبقے کا ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا جی بولے۔ کہ لگا حضرت صرف اتنی سی دعا آپ سے کرانی ہے، مجھے جانتا نہیں، میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں ہے، میری اس سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں درد دیکھے، قوم کا درد تھا کہ جو آج مجھ میں اور آپ میں کمی اور خامی ہے، آج میں اور آپ اللہ کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، غیر مسلموں کی سازشوں میں میں اور آپ مکمل طور پر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس نے وہ درد رکھتے ہوئے آ کے یہ جملہ کہا کہ حضرت صرف اتنی سی دعا کرے کہ جو تعداد جمعے کی نمازوں میں ہماری مسجدوں میں نظر آتی ہے، کاش کہ وہ تعداد فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ حضرت یہ دعا کر دی، بس عاجزانہ انداز میں یہ اس نے کہا اور یہ کہہ کے چلا گیا۔ کون تھا کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ کیا یہ درد آپ نے رکھا اپنے میں؟ مجھ میں یہ درد ہے، یہ درد وہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا۔
लोगों ने आपको मारा, लोगों ने आपको पीटा, खून से लहूलुहान कर दिया, अल्लाह के रसूल को घर से बेघर कर दिया, आपकी औलादों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम हाथ उठा उठा के आसमान की तरफ निगाहें अल्लाह के रसूल लगाते और अल्लाह से दुआएं करते कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये मेरी कौम जिस डगर पर चल रही है ये अंजाम से अल्लाह अकबर वाकिफ नहीं है, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मेरी कौम को हिदायत पर गामजन फरमा दे। ये नबी का दर्द है। वो कोई भी था, किसी भी टोले, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता था, मुझे और आपको वो गर्द नहीं। जो उसकी अच्छी बात थी, अल्लाह की कसम आज भी अगर वो मुझे याद आता है तो सबसे पहले उसके लिए दुआ निकलती है मेरी कौम के लिए कि मुझे एक सिखा कर गया है जो मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, समझा भी था, लेकिन अमल मेरा नहीं था। वो दर्द देकर अल्लाह की कसम वो मुझे देकर नबी अलैहिस्सलाम रात की तारीकियों में अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, और यही दर्द नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कल क़यामत के दिन हर नबी की ज़बान पर नफ्सी 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 होगा। क़यामत के दिन रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती के लफ्ज़ नबी की ज़बान, अल्लाह मेरी उम्मत। दुनिया में भी यही अल्लाह के रसूल अल्लाह से मांगते हैं। पहाड़ों का फरिश्ता आया, हवाओं का फरिश्ता आया, आप बदुआ कीजिए, हुक्म कीजिए, तहस नहस कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने के काबिल। लेकिन अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है, जहमत बन के नहीं आया हो। अल्लाह के नबी रहमत लेकर भी आए हैं, रहमत बन के भी दुनिया में आए। हम ना शुक्र हैं, हम ना शुक्र हैं। नबी अलैहिस्सलाम की दावत को देखिए, नबी की बैसत के मकसद को समझिए, नबी की तालीम को सामने रखे। नबी ने सहाबा की कैसे तरबियत फरमाई, सहाबा को अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह की किस तरह पहचान करवाई, किस तरह रब्बुल आलमीन की मारिफत करवाई, किस तरह बताया कि किसकी इबादत करनी है और किसकी पूजा परस्ती पर परस्तिश को छोड़कर एक अकेले अल्लाह की इबादत में तुमने जिंदगियां गुजारनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बताओ तो सही तुमने मुझे कैसी जिंदगी गुजारने वाला पाया है। हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा, मुझे तुमने कैसी जिंदगी गुजारने वाला पाया। सबने कहा हमने आपको एक मर्तबा नहीं मिरारन, हमने कई मर्तबा आजमाया है, मिरारन कई मर्तबा परखा है, मिरारन कई मर्तबा आजमाया है, मिरारन कई मर्तबा आपकी जिंदगी के कितने शोबों में हमने आपको देखा। जब भी पाया हक और सदाकत पर हमने आपको पाया, हमने हमेशा आपको हक और सदाकत पर पाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं सच बोलता हूँ, सच बोलता आया हूँ, तो आज एक सच और मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं थोड़ा सा जुमला यहाँ ये बढ़ाता हूँ, जो सच आज तुम्हें बड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन है वो सच। अगर उस सच पर भी अगर तुम यकीन करोगे, तमलिकुल अरब वल अजम, उस सच पर अगर यकीन कर लोगे, तुफलिहून, अल्लाह तुम्हें अरब अजम का मालिक बनाएगा, दुनिया आखिरत की कामयाबियां तुम्हारे कदमों में रख देगा। वो सच ये है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अकेले अल्लाह की इबादत करो। जितने भी बातिल माबूद है उनकी परस्तिश का इनकार करोगे, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ये नहीं कि अल्लाह की इबादत भी हो रही है और हर ऐरे गैरे के सामने भी अपनी पेशानी और अल्लाह अकबर अपना माथा झुका रहे हो। ये भी है, वो भी है। अल्लाह तो करता है लेकिन इनके बगैर नहीं करता, अल्लाह सुनता है लेकिन इनके बगैर नहीं सुनते, वास्ते वसीले सब के सब चल रहे। नहीं, अल्लाह को उसकी जात और उसकी सिफात में जब तक अकेला नहीं मानेंगे, अल्लाह हमसे राजी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला
کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے، لوگوں کی شفاعت کریں گے، کروائیں گے، لیکن اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کون وہ خوش نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن آپ جن کے حق میں سفارش کریں گے اللہ آپ کی سفارش کو ان کے حق میں قبول کرے گا، یعنی جہنم سے آزادی دے کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تو مجھ سے کرے گا، سن اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو مشرک نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کو اکیلا مانتے ہوئے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے کوچ کریں گے، اللہ اکبر قیامت کے دن ان کی سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش کو ان کے حق میں قبول کرے گا۔ یہ نبی کی دعوت، یہ نبی کی دعوت۔ نبی علیہ السلام کو 3 تحفے ملے نا، 3 تحفے جب آپ معراج میں گئے تھے۔ ہم نے معراج تو پڑھی، معراج تو سنی، معراج تو سنائی، نبی علیہ السلام کے عظمت، عزت، آپ کی بلندی، آپ کی اللہ اکبر شہرت کے تذکرے سن کر سنا کر ہم نے نعرے لگائے بھی ہیں، نعرے لگوائے بھی ہیں، نعروں کے جواب بھی دیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس معراج کے ذریعے، ان معجزات کے ذریعے اللہ اکبر جو پیغام مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے اس طرف میں نے اور آپ نے کبھی بھی توجہ نہیں کی۔ نبی کو 3 تحفے ملے، نماز ملی، ہم پڑھتے ہیں نماز، نعرہ رسالت سب سے آگے، ہم نعرہ حیدری سب سے آگے، اور نعرہ تکبیر آپ بھی سب سے آگے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو جو یہاں میسج دیا میرے لیے اور آپ کے لیے اصول اور قانون معراج پہ بلا کے دیے، نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، دوسروں کو کیا کہیں ہم؟ اگر کسی کا عقیدہ اچھا نہیں ہے ہم اس پر کفر اور بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، اگر کوئی فرقہ ناجیہ ہے تو وہ ہم ہیں، بڑا ٹھوک کے کہتے ہیں ہم۔ آپ نے میں نے کون سا کمال کر لیا؟ صرف دعوے ہی دعوے ہیں ہمارے۔ مسجدوں میں دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں 15-20 آدمی سے زیادہ اگر نظر آ جائیں تو پھر بولیے صرف فرقہ ناجیہ، انہوں نے کوئی اور نعرے لگائے، آپ نے فرقہ ناجیہ کے نعرے، ہم ہیں ہم۔ اسی غرور اور گھمنڈ کے اندر اللہ نہ کرے اگر آگ بند ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کی عدالت میں منہ دکھانے کے میں اور آپ قابل نہیں رہے۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے اللہ اکبر اپنی مصروفیات، اپنے معاملات، اپنا بزنس، اپنی تجارت، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے یہ سب کچھ سے اور آپ سے چھین لیا پھر کہیں کہ ہم نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری مصروفیات ہے، میرے معمولات ہیں، اللہ اکبر میں وقت نہیں نکال پاتا، تو میرے بھائی اللہ کے یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ تو یہ پوچھے گا الصلاۃ لوقتہا، میں نے نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا تھا، تو فجر کی نماز اٹھنے کے بعد پڑھتا تھا، تو نے اپنے اوقات بنائے ہوئے تھے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پوری 4-5 نمازوں میں وہ سنتیں پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، ظہر کی نماز میں پہلے سے آ کے وہ سنتیں 2 رکعت پڑھ رہا ہوتا۔ آپ دیکھیے گا عصر میں نہیں ملے گا وہ رکعتیں پڑھتا ہوا، مغرب میں نہیں ملے گا رکعتیں پڑھتا ہوا، عشاء میں بھی نہیں ملے گا، فجر میں تو وہ فجر میں ہی نہیں ملتا تو وہ بیچارہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوا کیا آپ کو دکھے گا۔ اور ظہر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن وہ نہ تحیت المسجد ہوتی ہے، نہ تحیت الوضو ہوتا ہے، نہ وہ اللہ اکبر کوئی اور نفل ظہر کی سنتیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بڑے صوفی بن کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نے قیامت کے دن اگر مجھ سے آپ سے پوچھ لیا کھانا تجھے وقت پہ ملا، پانی وقت پہ ملا، تیری خواہشات پوری ہوتی رہی، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، ہاتھ پیر دل دماغ، یہ ساری چیزیں میں نے تجھے عطا کی تھی، بیوی بچے گھر بار، یہ سب کچھ تجھے میں نے عطا کیا تھا، تو نے میری کتنی مانی؟ میں تیری مانتا رہا لیکن تو نے میری کتنی مانی؟ تو نے میری کیا مانی ہے؟ نبی کو معراج میں 3 تحفے ملے تھے، نماز ملی،
آمن الرسول ملی سورہ بقرہ کی آخری آیات، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، آمن الرسول ملی، اللہ اکبر یہ آیت ہے، اس آیت کے معنی اور مفہوم کے مطابق میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو پڑھا نہ سمجھا۔ روز اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات میں تھا، اللہ کے رسول خود بھی پڑھتے تھے، اپنی امت کو بھی اس کی تلاوت کی تلقین فرماتے۔ تیسرا تحفہ نبی علیہ السلام کو یہ ملا، آپ کی امت کا موحد اگر ہوگا قیامت کے دن اس کے حق، قیامت کے دن اللہ اکبر میں اسے جہنم سے آزادی دے کے جنت میں داخل، مواحد کی بخشش کا وعدہ۔ یہاں پر بھی وہی دعوت جو نبی کی پہلی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، یہی دعوت شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام اللہ اکبر جن باطل معبودوں کی پرستش کی وجہ سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف اللہ اکبر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے انقذوا انفسکم من النار، وہ وہی وجہ تھی کہ تم باطل معبودوں کی پرستش میں لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عقیدوں کی اصلاح کر لو، قیامت کے دن اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہیں بخش دے گا، موحد بن جاؤ۔ صحیح بات فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا والو اللہ رب العالمین کی تم نے عبادت ہی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی عبادت سے پہلے باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرنا ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں کی پرستش کا انکار اگر نہیں کرو گے، اللہ جو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو اللہ وہ عبادت بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول نہیں فرمائے گا۔ کلمے کا پہلا لفظ اللہ اکبر، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرو کہ کائنات میں کوئی معبود نہیں، اللہ معبود تو ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں ہاں میں ہی تیرا معبود ہوں، میرے ماں سوا جتنے بھی تو نے دنیا والوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تیری روزی رزق کے مالک نہیں، اللہ اکبر زندگیوں میں تیرے یہ کسی کام نہیں آ سکتے، مرنے کے بعد تیرے حق میں کیسے فیصلہ یہ کر سکیں گے۔ رب العالمین نے اپنے نبی سے یہ فرمایا اے نبی اسی رب کے نام سے نبوت کی ابتدا کیجئے، اسی رب کے نام سے رسالت کی ابتدا کیجئے، اسی رب کے نام سے پیغمبریت کی ابتدا کیجئے، اسی رب کے نام سے اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا کیجئے، اللہ اکبر وحی کی ابتدا کیجئے، اسی رب کے نام سے اللہ کی شریعت کی ابتدا کیجئے، اے نبی اسی رب کے نام سے اپنی سیرت کی ابتدا کیجئے۔ ما نبی قار، اے میں پڑھانے والے کیا پڑھانا چاہتے ہو میں نہیں جانتا۔ جبریل کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اس رب کے نام سے ابتدا کی۔ یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے، یہ نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے بہت سے القابات نبوت ملنے سے پہلے دیے تھے، آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کی مرتبت اور آپ کی بلندیوں سے سب کے سب لوگ واقف تھے، لیکن اگر کسی وجہ سے جلن ہوئی نبی سے، وہ نبی کی توحید کی دعوت سے لوگ جلن میں آئے اور اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے۔ اگر آج بھی دنیا کے اندر اس تعلیم اور اس عقیدے سے اور ان لوگوں سے کوئی نفرت کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل اور عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، آج اگر لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے تو سمجھ جائیے ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ قرآن کے معانی اور مفہوم پر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے ایک لفظ، ایک حرف، ایک لفظ یا ایک جملے کا ترجمہ
ترجمہ روزانہ اپنی روٹین بنا لے. اگر پڑھ نہیں سکتے, جہاں ہینڈ فریاں لگا کے آپ نے گانے اور میوزک سنی ہے, تھوڑا سا وقت پورے دن کے اندر ایف ایم پر جو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے اپنی روٹین بنا لے کہ 5 منٹ میں نے اس ایف ایم پر قرآن مجید کا ترجمہ سننا ہے. آپ پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگیوں میں کیسا اسلامی انقلاب آئے گا. آپ کو پتہ لگے گا کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا تھا, بعثت کا مقصد کیا ہے. پیغمبر کی ولادت باسعادت کا مقصد, نبی کی ولادت باسعادت صرف 12 ربیع الاول کو ہم نے نہیں بنانی, بلکہ زندگی کے ہر دن میں ہم نے اللہ کے نبی کی ولادت کو منانا ہے. زندگی کے ایک ایک دن میں, ایک ایک گھنٹے, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک وقت اور ایک ایک لمحے میں پیغمبر کی ولادت کو ہم نے منانا ہے. لیکن منانا کیسے ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کو منایا, اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنی ولادت کو منایا. کیسے صحابہ نے منایا ہے؟ صحابہ بڑے بڑے جرائم میں, بڑے بڑے اللہ اکبر جرائم میں اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام کرتے تھے, لیکن جب اسلام قبول کیا, اپنی تجارت, اپنا لین دین, اپنی شادی, اپنے اللہ اکبر بیاہ, اپنی خوشیاں اور اپنی غم, سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر دیے. اپنے ہاتھ اٹھا دیے, اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا صحابہ نے. اللہ کے رسول اب پہلے ہمارے دنیاوی اصول چلتے تھے, لیکن اب اگر چلیں گے اے نبی آپ جو اصول بتائیں گے وہ چلیں گے. انشاءاللہ اس میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العالمین ہمارے اس وقت کو منظور و مقبول فرمائے. رب العالمین ہماری مدد فرمائے. اور جو بھی لوگ آج ربیع الاول کے مہینے میں کہتا ہوں انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے, جو ان کو بتایا گیا, جو ان کو سکھایا گیا, جو ان کو سمجھایا گیا ہے, پڑھایا گیا, وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں, وہ دل سے صحیح ہیں, محبت میں سچے ہیں. یہ سب کے سب کمی کس کی ہے؟ ہم میں کمی ہے کہ ہم نے صحیح میسج ان تک دیا نہیں ہے, ان تک پہنچایا نہیں ہے. جو کمیاں ہیں وہ ہم دور کر لیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے وارے نیارے ہوں گے. اللہ رب العالمین